زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، بھارت میں کسانوں کی احتجاجی تحریک کی وجہ سے انڈین حکومت اس وقت مکمل طور پر مفلوج ہو چکی ہے۔ دارالحکومت نیو دہلی پچھلے کئی دنوں سے کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن ہے اور انڈیا ہر گزرتے دن کے ساتھ بلکنائزیشن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے ہر وقت پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے والا نریندر مودی پاکستان سے بھارتی دہشت گردی کے ثبوت UNO پہنچنے پر منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان اور روس سی پیک پروجیکٹ پر ایک زبردست پارٹنرشپ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور گرم پانیوں تک پہنچنے کا روسی خواب جو کسی زمانے میں طویل جنگ و جدل کے باوجود بھی پورا نہیں ہو سکا تھا، اچھے سفارتی تعلقات اور مشترکہ مفادات کی بدولت پرامن انداز میں پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں ان دونوں اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے ترجمان تنظیم اسلامی محترم جناب مرزا ایوب بیگ صاحب اور تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب، اور ویڈیو لنک کے ذریعے نیو دہلی بھارت سے ہمیں جوائن کریں گے جناب احمد سہیل صدیقی صاحب۔ آپ ایکٹیوسٹ ہیں، سیاسی تجزیہ نگار ہیں اور نیو دہلی سے گزشتہ 55 سال سے شائع ہونے والے 2 رسالوں خدا اور طٰہٰ کے موجودہ چیف ایڈیٹر ہیں۔ بابری مسجد کی ریسٹوریشن کے حوالے سے انہوں نے بہت فعال انداز میں کام کیا ہے۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ پاکستان نے انڈیا کی دہشت گردی کے حوالے سے جو ڈوزیئر UNO میں پیش کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سارے پاکستان کے سفارتی عمل کے ذریعے جو ہے انڈیا کے امیج پہ کو فرق پڑنے کا امکان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب۔ جس طرح کہ ہمارے ناظرین کے بھی علم میں ہے کہ ریاست پاکستان نے انڈیا کی دہشت گردی کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک بڑی طویل پریس کانفرنس، جس کے اندر ہمارے فارن منسٹر بھی تھے اور ہمارے DG ISPR بھی تھے، تو انہوں نے وہ انڈیا کے جتنے ٹیررسٹ لنکس ہیں اور ڈائریکٹلی پاکستان کے ساتھ ہیں اس کو ٹیلی ویژن کے اوپر پریزنٹ کیا۔ ہم غالباً ایک پچھلے پروگرام میں اس پہ گفتگو کر چکے ہوئے ہیں۔ تو اس کا منطقی سٹیج اگلا یہی بنتا تھا کہ وہ کسی انٹرنیشنل فورم پہ پریزنٹ کیا جائے، اور انٹرنیشنل فورمز کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو پھر یونائٹڈ نیشنز کا نام پہلے آتا ہے، اور قطع نظر اس سے کہ یونائٹڈ نیشنز اس پہ کیا ایکشن لیتا ہے کیا نہیں لیتا ہے، لیکن پاکستان کا یہ بنتا تو تھا کہ اس کو انٹرنیشنل فورم پہ پریزنٹ کرے۔ تو انٹرنیشنل فورم کے اوپر ہمارے جو ایمبیسڈر ہیں منیر اکرم، انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریرس اس کو پیش کیا وہ چیز، پورا ایک ڈوسیے کیا ہے، ایک ڈاکیومنٹس ہیں پورے، جس میں ٹرانسکرپٹس بھی ہیں اور باقی چیزیں بھی ہیں۔ ابھی تفصیل سے اس پہ ذکر ہوگا، یعنی ایویڈنس ہے سارا کہ انڈیا ڈائریکٹلی انوالو رہا ہے اور انوالوڈ ہے پاکستان میں دہشت گردی میں۔ دیکھیے اس میں ایک چیز امپورٹنٹ یہ سمجھنے والی ہے، دیکھیے یہ پورا ایریا جو ہے اس میں نیوکلیر پاورز موجود ہیں، انڈیا اور پاکستان خود بھی نیوکلیر پاور ہیں، اور عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ نیوکلیر پاور کا حاصل کر لینا، اور جس وجہ سے پاکستان نے حاصل کی نیوکلیر کیپیبلٹی، وہ تھا ایز اے ڈیٹرنٹ، کہ اگر انڈیا کی طرف سے کوئی ایسی خدشہ ہو، اس کی طرف سے کوئی شرانگیزی سامنے آ رہی ہو، تو اس کو معلوم ہو کہ پاکستان کے پاس نیوکلیر ڈیٹرنٹ موجود ہے۔ پاکستان کا یہ ڈکلیئرڈ گول رہا ہے شروع سے۔ لیکن جب کوئی دوسری ہائبرڈ وارفیئر میں انوالو ہو جاتی ہے ملک، مثال کے طور پہ انڈیا، تو وہ پھر امبیلنس کریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پاکستان نے شروع میں ہی یہ کلیئر کر دیا ہے اس ملاقات کے اندر بھی اور اپنے بیانات کے اندر بھی، فارن آفس کے ہوں چاہے وہ ہمارے ایمبیسڈر کے ہوں، کہ وی ہیو دا رائٹ ٹو ریٹیلیٹ، کہ اگر ہم چاہیں تو اس کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن ہم ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہیں، ہم اس کا جواب اس طرح سے نہیں دینا چاہتے جس طرح کہ انڈیا کر رہا ہے، کیونکہ اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو ضروری تو نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے کہ ہم بھی جواب میں ظلم کریں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے یہ بھی باور کروایا ہے کہ 2014 سے لے کے اب تک یہ جو سو کالڈ وار آن ٹیرر ہے، اس کے اندر تقریباً 83,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، اور اس میں انڈیا کا انوالومنٹ ہے۔ یہ یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وایا افغانستان بھی، وایا راس سلیپر سیلز بھی، اور وایا ایسے گروپس بھی جو کہ انڈیا کے کھڑے کیے ہوئے تھے، اور ساتھ یہ کہ تقریباً $123 بلین کا نقصان بھی پاکستان کو ہوا ہے، جس کا انڈیا کافی حد تک لائبل اس کا بنتا ہے۔
ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ جو ٹیررسٹ اٹیکس ہیں جو اس وقت سے سٹارٹ ہوئے تھے وہ اب تک آپ نے دیکھا ہے کہ وہ گاہے بگاہے ہوتے رہتے ہیں. ان میں ڈی اسٹیبلائزیشن کا ایک ایلیمنٹ لازمی سامنے آتا ہے. وہ ایریا بلوچستان کو ٹارگٹ کرتے ہیں, وہ گلگت بلتستان کو ٹارگٹ کرتے ہیں, وہ کے پی کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اور کراچی کو بھی انہوں نے حال میں ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. بڑے بڑے شہر ان کے شر سے محفوظ نہیں ہیں, محفوظ تو نہیں ہیں ان کے حوالے سے. اچھا وسیم صاحب, آگے چلنے سے پہلے میں اس ڈوسیے کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لوں کہ اس کے اندر جو ایویڈنس تھا اس میں آپ کے ڈاکیومنٹری ایویڈنس بھی ہے, منی ٹریل کا ایویڈنس بھی ہے, فون کالز کا ایویڈنس بھی ہے, لیکن ان کو ایز اے نٹ شیل اگر دیکھا جائے تو وہ 8 پوائنٹس میں بیان کیا جا سکتا ہے. اور وہ ڈاکیومنٹ کیونکہ میرے سامنے ہے تو میں اس میں سے لے کر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا چیز موجود ہے. مختصراً بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ ایسے گروپس جس طرح ٹی ٹی پی ہوتا تھا یا ایک جے یو اے گروپ ہوتا تھا, ان کو باقاعدہ سپانسر کرنا کہ پاکستان میں ٹیررزم وہ کریٹ کریں, کراس بارڈر اٹیکس کی صورت میں بھی اور اس کے علاوہ بھی. دوسرا جو بلوچستان میں انسرجنس تھے ان کو باقاعدہ سپانسر کرنا, اس کے ثبوت بی ایل اے ٹائپ, ایگزیکٹلی بی ایل اے ٹائپ, اور پھر ان کو اکٹھا بھی کیا گیا, آپ کے علم میں ہوگا 2-3 گروپس جو تھے. اچھا, اور پھر وہ سی پیک کو خاص طور پر ٹارگٹ کرتے ہیں وہ. تیسرا کہ جو یہ سپلنٹر گروپس تھے ٹی ٹی پی اور یہ جو سیپریٹسٹس تھے, ان کو بھی مرج کر دینا ایک جگہ پہ جس میں را ڈائریکٹلی انوالو تھی. اچھا, اس کے ساتھ یہ کہ ان کو پرووائڈ کرنا. کلبھوشن یادو انہی کا سرگنا تھا. ایگزیکٹلی, کلبھوشن یادو کا یہاں پہ نام آتا ہے, جس سے انڈیا ہاتھ تھوڑا سا کھینچتے ہوئے دکھائی دیتا ہے. آپ کو محسوس کیا ہوگا ہماری جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے, تو یہ کہہ رہی ہے کہ کرو بھائی اس کو جو بھی تم نے کرنا ہے, جو کانسولر ایکسیس دینا ہے, لیکن انڈیا اون نہیں کر رہا اس کو. ان کو ایمونیشن دینا, ان کو ویپنز دینا, ان کو آئی ڈیز دینا جو کہ حملوں میں استعمال ہوتے ہیں, ہمارے سامنے خبریں آتی رہتی ہیں. پھر یہ کہ سی پیک کو سیبوٹاج کرنے کے لیے باقاعدہ ٹریننگ کیمپس قائم کروانا, ان میں افغانستان میں بھی ہونا اور انڈیا میں بھی ہونا, اور ان کے پیچھے را کا ہونا. اچھا, خاص طور پہ جو ہمارے مذہبی علماء کرام ہیں, مذہبی رہنما ہیں اور دیگر دوسری شخصیات ہیں, ان کی ٹارگٹ کلنگ کے لیے بھیجنا ان کو. آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں اور کچھ علاقوں میں پچھلے دنوں بہت سارے علماء کرام کو شہید کیا گیا. محمد عادل صاحب کی اس کی ایگزامپل ہے ہمارے سامنے. اور ساتھ یہ کہ داعش پاکستان کے نام سے گروپ کریٹ کر دینا افغانستان کے اندر, تاکہ وہ پاکستان کے اندر اٹیکس کروائے. اور پھر یہ کہ سی پیک کو ڈیمیج کرنے کے لیے تقریباً 500 ملین ایلوکیٹ کرنا را کی طرف سے اسپیشل سیل کی بنیاد پر. یہ سارا ڈاکیومنٹری ایویڈنس موجود تھا. اور ساتھ یہ کہ جو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے غلط الزامات لگانا, یونائٹڈ نیشنز اور دوسری جگہوں پہ بھی فیٹف میں گریڈ لسٹ سے بلیک لسٹ میں ڈلوانے کے لیے کوششیں جاری رکھنا اپنی. اور یہ کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے تو علم میں ہے یہ, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لائن آف کنٹرول کے پار فائرنگ کروانا, وہاں سے انوسینٹ ہمارے سویلینز ہیں یہاں پہ ان کو شہید کرتے ہیں, وہ آرمی پرسنل یا دوسرے پرسنل جو ہوتے ہیں سیکورٹی فورسز کے, ان کو شہید کروانا. اور پھر یہ کہ کشمیر کی سچویشن, ایک تو وہ ہے نا کہ جس کو وہ اپنا حصہ قرار دیتے ہیں. ابھی ایک ریویو میں کہیں پہ پڑھا تھا کہ حال ہی میں یہ جو انڈیا کی ایک کرکٹ کی لیگ ہوتی ہے, آئی پی ایل کہتے ہیں شاید اس کو, وہاں پہ جو وہ دکھاتے ہیں تو لداخ اور یہ جموں کو باقاعدہ انڈیا کا حصہ اب دکھا رہے ہیں. یعنی وہ کس لیول پہ ہائیبرڈ وارفیئر کو انوالو کر رہے ہیں, انگیج کر رہے ہیں, کرکٹ کو یوز کر رہے ہیں اس کام کے لیے. اچھا, اس علاقے کو دکھا رہے ہیں جو ان کے ہاتھ سے جو ہے ہی نہیں ان کا, اصل میں تو ہے ہی نہیں نا, یہ تو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اگر کم سے کم بھی سمجھا جائے, ورنہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ بنتا تھا. تو بہرحال وہاں بھی, اور پھر اکراس دا بارڈر یہاں پہ شرانگیزیاں کرنا, ان کا بھی ہمارے فارن منسٹر نے بات بھی کی مختلف جگہوں کے اوپر, جو کہ ایک اچھی چیز ہے ایک ڈپلومیسی کے پوائنٹ آف ویو سے, تو یہ بات کرنی چاہیے تھی. ہاں, جہاں تک امیج کا بات ہے تو دیکھیں, ایک تو ہے جو انٹینجیبل پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ جو دعویٰ کرتا ہے نا شائننگ انڈیا اپنا, اور یہ کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں, ایک سیکولر سٹیٹ ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وہ تو دنیا کے سامنے اس کا اصل چہرہ جو مکروہ چہرہ ہے وہ بے نقاب کرنا امپورٹنٹ ہے. اس سے پبلک اوپینین تو بدلتی ہے. ہاں, البتہ سینٹرز آف پاور جو دنیا میں ہوتے ہیں, جنہیں کہتے ہیں پاورز دیٹ بی, ان کے اندر کیا کوئی تبدیلی آتی ہے؟ کیا وہ انڈیا کے اگینسٹ کوئی ایکشن لیتے ہیں؟
تو بظاہر تو یہی دکھائی دیتا ہے کہ وہ کیونکہ بلو آئیڈ بوائے ہے سب پوری دنیا کا، اس کا استعمال کرنا ہے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے ایکشن تو نہیں لیا جائے گا، لیکن بدنام تو ہر جگہ ہوا ہے انڈیا، اور حقیقت میں ہوا ہے کیونکہ یہ فیکٹس بیسڈ تھا ساری بات۔ ایوب بیگ صاحب، انڈیا نے پاکستان کو دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کا پوری دنیا میں جو ہے وہ ڈنڈورا پیٹا، لیکن وقت نے ثابت کیا ہے کہ اوروں کو نصیحت کرنے والا خود میاں فضیحت ثابت ہوا ہے۔ ابھی جو رضا الحق صاحب پوری ڈیٹیلز بتا رہے ہیں، جو ڈوزیر پاکستان نے جو ثبوت، ڈاکومنٹری ایویڈنس جو پیش کیے ہیں، اس کے بعد جو ہے انڈیا تو خود دہشت گرد سب سے بڑا دنیا کا جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، ایسا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کا لفظ میں استعمال کروں گا، اس کو پہلی دفعہ یہ پتہ لگا ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے۔ جب سے وہ دہشت گردی کر رہا ہے پاکستان کو اس وقت سے معلوم ہے۔ میں بڑے افسوس سے بات یہ کہوں گا کہ ماضی میں حکومتوں نے اس معاملے میں بہت غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، اور بھارت کا تو نام لینے سے بھی گھبراتے تھے کسی بھی مسئلے میں۔ سن غالباً 15 میں یا 16 میں ایک سارک کانفرنس ہوئی تھی، اس میں بھارت نے پاکستان سے یہ منوا لیا تھا کہ جو جوائنٹ کمیونیکے ہوگا، مشترکہ بیانیہ ہوگا، اس میں دہشت گردی کا تو ذکر ہوگا، کشمیر کا ذکر نہیں ہوگا، اور اس مشترکہ اعلامیہ میں دہشت گردی کا ذکر تھا، اور دہشت گردی سے تو پاکستان ہی منسوب تھا نا، اور تو کوئی علاقہ منسوب نہیں تھا۔ دہشت گردی کا اس کو میں ذکر آ گیا، اور کشمیر کا ذکر آنے پر مودی نے سٹینڈ لیا اور اس میں کشمیر کا ذکر نہ آ سکا، اور ہم نے اس میں سمجھتا ہوں خاصی غفلت اور پسپائی کا مظاہرہ کیا۔ آ جاتا دہشت گردی کا ذکر، اگر انڈیا کو ہم روک نہیں سکتے تھے، لیکن کشمیر کا ذکر بھی آنا چاہیے تھا۔ اور پھر جتنی بھی وارداتیں ہوئی، ایوری باڈی نوز، ہر بندہ جانتا تھا کہ یہ انڈیا کا رہا ہے، لیکن ہماری کسی حکومت نے، سابقہ حکومت نے انڈیا کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا کہ انڈیا اس کو کرتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھار بڑی مشکل سے یہ کہہ دیتے تھے کہ کچھ بیرونی قوتیں یہ کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے واضح طور پر سامنے آ کر ہائیسٹ سطح کہہ لیں، یا ہائیسٹ سے ایک گریڈ نیچے کہ وزیر خارجہ اور ISPR کے سربراہ نے پوری زور کے ساتھ انڈیا کی دہشت گردی کو بے نقاب کیا، اور صرف باتوں سے نہیں کیا، ثبوت مہیا کیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان یہ کام پہلے کرتا تو بھارت کا بھی نام اس میں آتا، لیکن یہ بات یقینی ہے، بالکل صحیح کہا ہے رضا الحق صاحب نے کہ انڈیا تو عالمی قوتوں کا چہیتا ہے، لہٰذا کوئی عملی قدم تو نہیں کریں گے، لیکن انڈیا اس سے بہت بیک فٹ پہ گیا ہے، بہت انڈیا کا امیج خراب ہوا ہے۔ انڈیا کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، اور میں نے شاید آبی کے ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ انڈیا کا دہشت گردی کے حوالے سے وہ ایک گاؤں کا قصہ ہے نا، کہ گاؤں میں کوئی اب چور گیا گھر میں، تو وہ چوری کر کے نکلا تو گھر والے اس کے پیچھے بھاگے، چور چور کہتے، تو چور بھی کہنے لگا چور چور چور۔ اب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی چور ہے کون، کیونکہ وہ چور بھی کہنا شروع ہو گیا، چور چور چور۔ تو انڈیا کا معاملہ تو یہ ہے کہ انڈیا چور تھا اور چور چور کر کے پکارا تھا، حقیقی دہشت گرد انڈیا تھا۔ یہ جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں تھیں، یہ آفٹر آل کیا ضرورت سے اتنے چھوٹے ملک میں اتنے کونسل خانے کھولنے کے، 16 کونسل خانے کھولے ایک چھوٹے سے ملک میں، اور ان سب کا بیسک کام جو تھا وہ پاکستان میں دہشت گردی کروانا تھا، اور پاکستان کو اس کا اچھی طرح علم تھا۔ بہرحال پاکستان اس دہشت گردی کو بہت بھگتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان اس پر مزید ڈٹ جائے، اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے میڈیا نے بھی اس معاملے میں کوئی رول ادا نہیں کیا۔ اگر ISPR بات کر رہا ہے خود آ کر، تو میڈیا کو کیا مسئلہ ہے؟ میڈیا کیوں نہیں اس پر بات کر رہا؟ ہمارا جو مین سٹریم کا جو میڈیا ہے وہ کیوں نہیں بات کر رہا انڈیا کی دہشت گردی کی؟ تو انڈیا بدترین دہشت گرد ملک ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، میں اپنی اطلاعات کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں جس سطح کی دہشت گردی بھارت کر رہا ہے، دنیا کو کوئی اور ملک نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے ایوب بیگ صاحب، یہ تو وہ حالات ہیں جو انڈیا ایکسٹرنلی اپنا دہشت گردی والا جو رول ہے وہ ادا کر رہا ہے، خاص طور پہ پاکستان کے ساتھ، اور پھر پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام بھی کر رہا ہے۔ انڈیا میں انٹرنلی کیا ہو رہا ہے؟ آج حالات یہ ہیں کہ کسان جو بھارتی پنجاب کے کسان ہیں، وہ پنجاب سے اٹھ کے نیو دہلی پہنچ کے لاکھوں کی تعداد میں احتجاج کر رہے ہیں اپنے حقوق کے اس کے لیے، اور بالفعل نیو دہلی جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو چکا ہے کئی دنوں سے، اور بڑا شدید احتجاج چل رہا ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ ایوب بیگ صاحب، نیو دہلی سے ویڈیو لنک کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں انڈیا کے معروف دانشور احمد سہیل صدیقی صاحب۔ آئیے اس ایشو پر پہلے ان کی رائے لیتے ہیں، آن گراؤنڈ ریالٹی جانتے ہیں، اور پھر اس پہ آپ کا تجزیہ حاصل کریں گے۔
احمد سہیل صدیقی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام وسیم صاحب. صدیقی صاحب سب سے پہلے تو ہمیں یہ فرمائیے کہ نیو دہلی میں مظاہرہ کرنے والے بھارتی پنجاب کے کسانوں کے مطالبات کیا ہیں؟ بنیادی طور کے اوپر 8-10 مطالبات ہیں جو میں پوائنٹ وائز آپ کو بتانا چاہوں گا اس تحریک کے. ایک تو مکمل طور پہ یہ ریووک کرانا چاہ رہے ہیں جو مرکزی حکومت مودی سرکار نے جو یہ 3 قوانین بنا کے اس کا جو پرائیویٹائزیشن کیا ہے ایگریکلچر کا، اور ملٹی نیشنل کمپنیز کو اس میں ایگریکلچر میں باہر سے انوائٹ کیا ہے کہ آپ آ کے ہمارے فارم سیکٹر کو ٹیک اوور کریں. دوسرا اہم مطالبہ کسانوں کا یہ ہے پنجاب کے کہ ایم ایس پی جو مارکیٹ منیمم سیل پرائس پہ سرکار ان کسانوں سے فصلیں پروکیور کرتی تھی پبلک ڈسٹریبیوشن کے لیے، اور ایک فوڈ سیکیورٹی تھی کنٹری کے اندر، وہ ان پرائیویٹ پلیئرز کے آ جانے سے، ملٹی نیشنل کمپنی کے آ جانے سے انسیکیور ہو جائے گی. تو اس کا مطالبہ ہے ان کا کہ ایم ایس پی کو اسٹیٹ سرکار جو ہے ایک لیگل رائٹ بنائے کسانوں کا، اور کسانوں کا یہ لیگل رائٹ بنانے سے یہ انشور ہوگا کہ ایم ایس پی جو ہے وہ ختم نہیں کیا جائے گا. تیسرا مطالبہ جو کیا گیا ہے وہ یہ کہ امپلیمنٹیشن آف سوامی ناتھن کمیشن رپورٹ فار ایم ایس پی وتھ C2+50% فارمولا. چوتھا مطالبہ کسانوں کا یہ ہے کہ جو ایک کمیشن بنایا گیا ہے ایئر کوالٹی پہ، اسے ریپیل کیا جائے، کہ جو آس پاس کے دلی کے جو آس پاس کے بارڈرنگ اسٹیٹ سے، وہاں سے جو اسٹبل فصلوں کا جو جلایا جاتا تھا اس پہ بہت سارے فائن ہو رہے تھے کسانوں کے اوپر، تو یہ فائن ختم کیا جائے اور اسے پورا ریپیل کیا جائے. پانچواں اہم مطالبہ جو ان کسانوں کا ہے وہ کہ جو ڈیزل یہ لوگ پروکیور کرتے ہیں ایگریکلچر کے لیے، ان ڈیزل پرائسز کا 50% ان میں کمی لائی جائے. چھٹا مطالبہ یہ ہے کہ جتنے اس 12-15 دن کے پولیٹیکل ایجیٹیشن میں اور یہ ان کے فارمر ایجیٹیشن میں جتنے بھی کیسز بنے آل اوور انڈیا لوگوں کے اوپر اور پنجاب کے لوگوں کے اوپر، ان کسانوں کے اوپر، یہ سارے سرکار وڈرا کرے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ الیکٹریسٹی بل لایا گیا، اس سے بھی ایک ان کا مطالبہ ہے کہ اسے بھی ختم کیا جائے اور فارمرز کو اس سے باہر رکھا جائے کہ انہیں ڈر ہے کہ بجلی بڑھے گی تو پھر ہمارے لیے اور اس میں کراپس کی پرائسز بڑھ جائیں گی. تو یہ موٹے طور کے اوپر پوائنٹ وائز جو ہیں وہ یہ اہم مطالبات ہیں جو کسانوں نے جو ہیں وہ رائٹنگ کے اندر مرکزی سرکار کو دیے ہیں. صدیقی صاحب جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو اس وقت مظاہرہ کرنے والے کسانوں کی آن گراؤنڈ صورتحال کیا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے کہ اس وقت فیکچوئل پوزیشن کیا ہے، گراؤنڈ سچویشن کیا ہے. بہت ہی والٹائل گراؤنڈ سچویشن ہے اس وقت ہندوستان میں اس موومنٹ کو لے کر. بارڈر سارے سیل ہیں اور عزم اتنا زیادہ ہے، نوجوان اس میں زیادہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ جو گراؤنڈ سچویشن میں اتنا والٹائل ریئیکشن اور اتنا کمٹمنٹ ہے کہ یہ پچھلے 2 مہینے سے پنجاب میں ایجیٹیشن ان بلز کے خلاف جو سرکار لے کر آئی تھی، جو پارلیمنٹ نے پاس کیے تھے سپٹمبر میں، یہ ایجیٹیشن سپٹمبر، اکتوبر، نومبر میں پنجاب میں یہ ہو رہا تھا اور اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی. اور فائنلی جب یہ ایز اے لا امپلیمنٹیشن کرنے کی بات آئی تو یہ جو کوچ کرنے کی بات آئی تو کسانوں نے جو ہے یہ کوچ کرنا شروع کیا دلی کی طرف، کہ دلی میں ہم جو جنتر منتر ہے وہاں جا کے دھرنا دے کے اپنی بات منوائیں گے. راستے میں جب آیا ہریانہ یہ کسان آ رہے تھے تو ان کے ساتھ بہت بڑی تیاری کے ساتھ آ رہے تھے سارے کسان، کھانے کے سامان کے ساتھ، جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ ایک لمبے پلاننگ کے ساتھ اور لمبا ایجیٹیشن کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں اور ڈو اور ڈائی والے ایجیٹیشن کو کریں گے، بغیر اپنے مطالبات پوری طریقے سے منوائے بغیر یہ جائیں گے نہیں. اور بہت بڑی تعداد میں شروع میں ہی جو ہے 2-3 لاکھ آدمی جو ہے وہ چاروں طرف سے دلی میں آنا شروع ہو گیا. تو ہریانہ سرکار نے ان لوگوں پہ جو ظلم کیا اور انہیں روکا دلی پہنچنے سے، اس نے اس میں جو ہے ایجیٹیشن میں اور زیادہ شدت پیدا کر دی ان لوگوں کے عزم میں. اور یہ سمجھ لیجئے کہ جو آج ہڑتال ہوئی ہے، جو بھارت بند کی کال تھی، اس کا ریئیکشن پورے ہندوستان کے اندر ریلیں روکی گئیں، روڈ بلاک کیے گئے اور اس بھارت بند کو کوئی 400-450
جو یونینز ہیں بڑی ہندوستان کے اندر، لیبر اور کسان یونینز، ان لوگوں نے پوری طریقے سے سپورٹ کیا. اس وقت قریب 5 سے 6 لاکھ آدمی جو ہے وہ دلی سے بارڈرز پہ جو انٹری پوائنٹس ہیں، ٹیکری کے انٹری پوائنٹ، سنگھو، غازی پور بارڈر، یہاں پہ جو ہیں وہ سردی کڑکتی سردی کے اندر جو ہیں وہ پوری ہمت کے ساتھ جو ہیں یہاں ہیں. اور میک شفٹ اسٹیجز بن گئے ہیں، پلیٹ فارم بن گئے ہیں، وہاں سے تقریریں ہوتی ہیں. جو سوشل میڈیا کا ہندوستان میں جو اس وقت گراؤنڈ سچویشن کو رپورٹ کر رہا ہے وہ اہم رول ادا کر رہا ہے. زیادہ تر ان کسانوں کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا. اور جو اہم بات جو اس میں سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ سوشل میڈیا نے ایسے رپورٹس دی ہیں کہ قریب 9,000 جگہوں پہ ہندوستان کے اندر اڈانی اور امبانی گروپ نے، جو مودی حکومت کے سرپرستی میں جو ہیں وہ پورا ہندوستان لوٹ رہے ہیں، انہوں نے قریب 9,000 کے آس پاس جو ہیں ایسے سٹوریج کے لیے 100 ایکڑ اور 200 ایکڑ میں جو ہیں بلڈنگیں بنانی شروع کر دی ہیں، اسٹور ہاؤسز بنانے شروع کر دیے، جس سے پورے ملک میں اور خاص طور پہ گراؤنڈ سچویشن پہ جو ہے وہ بہت زیادہ غصہ ہے. تو یہ دکھتا نہیں کہ جو ہے اس ایجیٹیشن میں کہیں جو ہے وہ کوئی کمی آئے گی. صدیقی صاحب، کسانوں کے مطالبات پر حکومتی موڈ کیسا نظر آتا ہے آپ کو؟ کیا بھارتی حکومت کسانوں سے مذاکرات کر کے معاملات سیٹل ڈاؤن کرے گی یا تصادم اور ٹکراؤ کی پالیسی اپنائے رکھے گی؟ گورنمنٹ موڈ کا سوال جہاں تک اس ایجیٹیشن پہ ہے، گورنمنٹ تو پہلے دن سے ٹارگیٹڈ پنجاب کے کسانوں کو ختم کرنے کا جو ہے ان کا عزم ہے اس وقت کی حکومت کا، مودی کی حکومت کا. کیونکہ پنجاب کے کسانوں سے سینٹرل گورنمنٹ ایگریکلچر منسٹری، مرکزی حکومت کی جو منسٹری ہے، وہ 85% خرید جو ہے ان کسانوں سے کرتی تھی، پنجاب کے کسانوں سے. باقی ہندوستان کے کسانوں سے 15% خالی خرید تھی ان کی. 54,000 کروڑ روپے کا اناج جو ہے وہ پنجاب کے کسانوں سے خریدا جاتا تھا سالانہ، جو FCI کے گوداموں میں ہمیں فوڈ سیکیورٹی دیتا تھا. اور جب یہ مرکز نے طے کر لیا کہ انہیں ختم کر کے یہ سارا جو ہے ٹریڈنگ ہمیں جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے حوالے کرنی ہے اور اڈانی امبانی کو اس سے پروفیٹیرنگ کرانی ہے، تو اب مرکز کا تو موڈ یہ کمپرومائز کا کوئی ہے ہی نہیں. وہ 2-3 جگہ چیزوں کو ڈائلوٹ کر دیں گے، اس کو ریووک کریں گے ہی نہیں MSP کو، اور کسی طریقے سے ان پنجاب کے کسانوں کو ہم سرنڈر نہیں کریں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں جو بیک بون رہا ہے ہندوستان میں ایگریکلچر ریولیوشن کا، بنگال اور پنجاب میں 12ویں صدی میں جو صوفی سینٹس پہنچے تھے، ہندوستان اور پاکستان تب ایک تھا، یہ وہ جو پنجاب کا حصہ تھا، وہاں پانی کی اور ندیوں کی افراد کی وجہ سے اریگیشن سسٹم کو امپروو کیا ان صوفی سینٹس نے، جو پرشیا سے جو ہے وہ اریگیشن سسٹم لے کر آئے اور آج بھی وہی چلتا ہے. اور اس اریگیشن سسٹم کے امپروو ہونے کی وجہ سے پنجاب میں ریولوشن آ گیا. جب پنجاب میں آپ یہ دیکھیں، جب سکھ حضرات نے محنت کری اس کے اندر، تو وہ اس کو ریولوشن لے آئے. اور جتنے لوگ جو ہیں ہندوستان میں جو فوڈ سیکورٹی ملی ہے وہ سکھوں کی وجہ سے ملی ہے. تو اس میں BJP کا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. پنجاب میں 12,500 گاؤں ہیں پنجاب کے اندر، اور کل 4,500 کارکن ہیں BJP کے. تو BJP کا کوئی گراؤنڈ ہی نہیں ہے. وہ ابھی تک اکالی دل کے بیساکھیوں پہ جو ہے وہ کر رہی تھی، اور اکالی دل کے منسٹر نے بھی جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا کچھ دن پہلے، اور انہوں نے پارٹی سے جو الائنس تھا مودی کی BJP کے ساتھ، اکالی دل کا وہ الائنس بھی ختم کر دیا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے ان کا ٹارگیٹڈ پنجاب کے کسانوں کو ٹارگیٹ کیا ہے انہوں نے، اور ٹارگیٹ کر کے جو ہے یہ ختم کر دینا چاہتے ہیں. یہ جو خرید کر رہے ہیں 54,000 کروڑ روپے کی بڑی چوٹ مار رہے ہیں. تو یہ ٹارگیٹڈ اٹیک ہے پنجاب کے کسانوں پہ. موڈ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مودی سرکار اس وقت کا ان کا موڈ کیا ہے. صدیقی صاحب، کہا یہ جا رہا ہے کہ سکھ حضرات کسانوں کے حقوق کی آڑ میں احتجاجی تحریک چلا کر خالصتان تحریک کے حوالے سے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ 2 اہم باتیں ہیں کہ یہ جو رائٹ ونگ RSS کی فورسز ہیں، ان لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ یہ خالصتانی موومنٹ ہے،
جو یہ کسانوں کے نام پہ، فارمرز کے نام پہ سکھ برادران جو موومنٹ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، بیسیکلی اس پہ خالصتانی ایلیمنٹ جو ہے اس کو پروموٹ کر رہا ہے. تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کسانوں نے پنجاب کے جو ہے پچھلے 2-3 مہینے سے یہ ایجیٹیشن جاری رکھا تھا، اور اس کے بعد مرکز سے جب ان سے کوئی بات چیت نہیں کرنے آیا، اس کا حل نکالنے نہیں آیا، تو تب تک وہ اپنی ربی کراپ جو ہے وہ بو چکے تھے. ابھی آنے والے 2 مہینے وہ خالی ہیں، تو 2 مہینے خالی ہیں، اس وجہ سے یہ ایجیٹیشن جو ہے وہ لمبا جائے گا، اور یہ ڈو اور ڈائی والا ایجیٹیشن ہے. اور اس میں وجہ یہ ہے کہ جب آپ 54,000 کروڑ روپے کی کسی ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے کسان کو، محنت کش کو، جس نے ملک کھڑا کیا ہے، جس نے فوڈ سیکیورٹی دی ہے اس کنٹری کو، اس کو آپ 54,000 کروڑ روپے کی چوٹ لگائیں گے، اس کو غربت پہ لے آئیں گے، تو وہ موومنٹ جو ہے وہ کوئی بھی ٹرن لے سکتا ہے. وہ کوئی بھی سیسیسٹسٹ موومنٹ جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج سے 500 سال پہلے سکھزم کا وجود نہیں تھا، کہ سکھ ایز اے ریلیجن، ایز اے نیشن کیسے آیا، اور پوری دنیا کے اندر اس نے اپنے آپ کو اسرٹ کرایا اپنی محنت سے. اس کی وجہ یہ رہی کہ جب اکنامک پراسپریٹی آئی ایگریکلچر سے سکھوں میں، تو 500 سال پہلے جو ہے یہ ایز اے ریلیجن آ گیا، اور اتنی کامیابی کے ساتھ آیا. تو اس کو کیونکہ آئیڈل ورشپر نہیں ہے سکھ، اس کو کبھی بھی جو ہے وہ برہمن سپرمسٹ فورسز نے انہیں یوز کیا، خالی کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا. اور وہ آج جب پاور میں ہے مرکزی حکومت میں، یہ فورسز جو دجالی نظام کی ایجنٹ ہیں، اور دجالی نظام جو ہے سب سے پہلے فوڈ سیکیورٹی کسی کنٹری کی ختم کرتا ہے، اس کو پھر وہاں سے جو ہے وہ غلام کرتا ہے. تو اس میں سب سے پہلا اٹیک جو ہے ان سکھوں پہ کیا گیا ہے، سکھ فارمرز پہ کیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سیسیشنسٹ موومنٹ آ رہا ہے تو یہ فطرتی ہے کہ وہاں جو ہے وہ ایک سکھ نیشن کی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہوگی. یہ ایک اکنامک ریزنز ہیں جس کے پیچھے، جو گورنمنٹ پرووک کر رہی ہے اس چیز کو، گورنمنٹ خود اس کی ذمہ دار ہے. احمد سہیل صدیقی صاحب، ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ. رضا الحق صاحب، آپ نے احمد سہیل صدیقی صاحب کی گفتگو سنی، وہاں کے حالات جانے، اس پہ بھی آپ کا تبصرہ چاہوں گا. اور یہ بھی فرمائیے کہ کیا کسانوں کی جو وہاں کی صورتحال ہے اس وقت، اس تحریک کی وجہ سے کیا وہاں پہ مذہبی منافرت بڑھنے کا کوئی امکان ہے، اور انڈیا کی بلکنائزیشن جو ہے اس کے امکانات کچھ بڑھ رہے ہیں؟ وسیم صاحب، بالکل احمد سہیل صدیقی صاحب نے جس طرح ہمیں وہاں پہ گراؤنڈ کے اوپر جو ہو رہا ہے واقعات، اور اس کے جو پس منظر میں جو پس منظر کے اندر اس کے جو بیسک ریزنز ہیں وہ بھی ان میں بڑی ڈیٹیل میں بتائی ہیں، بلوں کی صورت میں بھی جو وہاں پہ پاس ہو رہے ہیں، اور کس طرح وہ ایک کسانوں کا استحصال ہو رہا ہے. دیکھیے، یہ جس طرح انہوں نے کہا بالکل درست بات ہے کہ دس از دا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ان اے گلوبل اکانومی. بالکل صحیح. جب گلوبلائزیشن کی بات آتی ہے نا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ملک میں، انڈیا بھی اور پاکستان بھی، اس میں پاکستان کا استثناء نہیں ہے، مذہبی منافرت کے لحاظ سے ایک مختلف اینگل ہے، وہ ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن جب گلوبلائزیشن کی بات آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ گلوبلائزیشن کا جو ایجنڈا ہے، چاہے وہ آپ کے ورلڈ اکنامک فورم کے تھرو آ رہا ہو، چاہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے تھرو آ رہا ہو، چاہے یونائٹڈ نیشن کے کسی اور باڈی کے تھرو آ رہا ہو، چاہے وہ کارپوریٹ کلچر یعنی ملٹی نیشنل کمپنیز کے تھرو آ رہا ہو، اس کے اندر لازماً آپ کو بڑی کمپنیز نظر آتی ہیں، مونوپلیز نظر آتی ہیں. فری مارکیٹ کے نام پر، جس طرح کہ احمد سہیل صدیقی صاحب فرما رہے تھے، فری مارکیٹ کے نام کے اندر چھوٹی چھوٹی منڈیاں جو ہیں ان کو ختم کرنا، در مڈل مین کو ختم کرنا، جو چھوٹا کاشتکار ہے اس کو ختم کرنا. اور آپ یوں کہہ لیں کہ جو ایک زمانے میں، بلکہ ہندوستان کی یا آزادی، ایک ملک کے قیام، ہندوستان کے قیام کے فوراً بعد جس طرح نہرو نے وہاں پر یہ جو جاگیردارانہ نظام ختم کرنے کی کوشش کی تھی اور کر دیا تھا، اس کو کارپوریٹ کلچر یعنی کہ ایک انڈسٹریلسٹ اور ایک بڑے بزنس مین کے ہاتھ میں دینے کی ایک کوشش ہے یہ ساری کی ساری. اور اس سے الٹیمیٹلی فارمر کو نقصان تو ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی ایم او کراپس ہوں، جی ایم او سیڈز ہوں، فرٹیلائزرز ہوں، یہ سارے معاملات جو ہیں، یہ اب یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی یہ حالات اس طرف آتے جا رہے ہیں. اور اس میں چھوٹا کسان کا احتجاج جو یہاں بھی شروع ہو گیا ہوا ہے، چھوٹا کسان ہی پستا ہے اس کے اندر. اور پھر وہ پرائسز کا، جس طرح ایم ایس پی کا وہ بات کر رہے تھے، منیمم سپورٹ پرائس جو ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اب کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ جو ایک فوڈ سپلائی کر رہا ہے، وہ فوڈ گرو کر رہا ہے، کیا اس کو فیوچر کے اندر یہ گارنٹی ملے گی کہ سیکورٹی ہے اس کی اپنی جاب کی، اپنے کام کی، وہ امپلائمنٹ کی بھی، اور اپنے سسٹین کر پائے گا کہ نہیں، اپنی اکانومی کی، اپنی جو گھر کا چلانا جو ہے سمپل الفاظ کے اندر، اپنی انکم کی، اس کی بھی کوئی اس کو گارنٹی نہیں رہتی.
اور یہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، دیکھیے یہ کاسٹ ہے اس چیز کی کہ جب آپ امریکہ کے ساتھ یا اس طرح کے ممالک کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے لیے مختلف اسٹریٹجک ڈائلاگس کرتے ہیں تو ان کی کمپنیاں بھاگتی ہوئی آتی ہیں، بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور اس بڑی مارکیٹ میں سے اپنا حصہ تو وہ لیں گے اور آرم ٹویسٹنگ بھی کریں گے پولیٹیکل کاموں کو حاصل کرنے کے لیے، اور پولیٹیکل موٹیوز کے لیے وہ اپنے بزنسز کو بھی استعمال کرتے ہیں. اور ان میں سے ایک پولیٹیکل موٹیو تو صاف نظر آتا ہے کہ وہ چائنا کی طرف انسرکلمنٹ چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ جو بھی ان کے ہاتھ میں طریقہ آئے گا، ٹول آئے گا انڈیا کو ٹویسٹ کرنے کا، اس کا آرم ٹویسٹ کرنے کا، irrespective آف دا فیکٹ کہ انڈیا بالکنائز ہو یا نہ ہو. ان کو غرض ہے اس وقت چائنا کسی نہ کسی طرح رک جائے، کیونکہ ان کی اپنی جو ہے سروائیول اس پہ بیس کر رہی ہے نا. تو یقیناً یہ بہت عرصے سے بات چلتی آ رہی ہے کہ جس طرح ایک زمانے میں پاکستان کے لیے نقشے جاری کیا کرتے تھے نا کہ پاکستان ایسے ایسے حصوں میں بڑھ جائے گا، اب انڈیا کے لیے نقشے جاری ہونا شروع ہو گئے ہوئے ہیں کہ انڈیا آئندہ کا سریا بنتا جا رہا ہے، انڈیا کے اندر حصے چھوٹے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، اور سیسیشنسٹ موومنٹس تو وہاں پہ بہت زیادہ چل رہی ہیں، سب کو معلوم ہے. اور یہ جو خالصتان کی موومنٹ ہے یہ بھی بہت زیادہ، اس کا بھی امکان انہوں نے صدیقی صاحب نے بتایا کہ ہے. دیکھیے انٹرنیشنلی یہ جسٹن ٹروڈو جب بات کرتا ہے تو وہ کس لیے کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں پہ بہت بڑی ایک سکھ پاپولیشن ہے جس کو اس نے اپیز کرنا ہے، ان کو خوش کرنا ہے، ان سے ووٹ بھی لینے ہیں، اور وہ کلیدی عہدوں پہ بھی ہیں وہاں پہ. تو بہرحال اس کا اثر تو ہے. دیکھیے اس حوالے سے میں یہ کہوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ اس کا کچھ یہاں بھی کچھ اس کا اثرات دکھائی دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اثرات نہیں دکھائی دے رہے، یہ بہت بڑی سطح پہ یہاں بھی ہو رہا ہے. یہاں اصل میں اس حوالے سے اویکننگ نہیں ہے، یعنی کسان کا استحصال ہو رہا ہے. کسان کا نہیں، مثال کے طور پر میں مثال دوں گا دودھ کا. یعنی ہمارے ہاں اب گوالوں کو ختم کر کے، یہ بھی اسی کا حصہ ہے، گوالوں کو ختم کر کے آپ کی جو بڑی بڑی کمپنی اینگرو وہ سارے دودھ پر وہ قبضہ کر رہے ہیں. یعنی گوالوں کا کاروبار ختم ہو جائے گا اور اب آپ کو ان کا بنایا ہوا دودھ ہی ملے گا، جس طرح وہ جو دودھ کم اور وائٹنر زیادہ. بہر یہ بات زمینی طور پر آ گئی ہے، یہاں بھی یہ سلسلہ ہو رہا ہے. یہاں اویکننگ نہیں ہے، یہاں لوگ جانتے نہیں ہیں، اور یہ بات ٹھیک ہے یہاں کسانوں سے بھی ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں کا بیچارہ کسان ابھی اتنا جانتا ہی نہیں جتنا کہ انڈیا کا کسان جانتا ہے. البتہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کو خاص طور پر بیانوں کی سطح پر اس میں کوئی حصہ، کوئی مداخلت قطعی طور پر نہیں کرنی چاہیے. یہ ان کسانوں کی تحریک کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہوگی. پاکستان کی کسی قسم کی بھی مداخلت، پاکستان کی کسی قسم کی کوئی بیان بازی. کیوں؟ انڈیا کیا کرے گا؟ انڈیا پاکستان کا ایک بیان پکڑ لے گا اور اس کو میڈیا پر خوب گھمائے گا کہ دیکھو جی یہ کسانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اصل میں پاکستان ہے جو سکھوں کے پیچھے ہے، اور یہ بھارت میں جو پیدا کر رہے ہیں انریسٹ پیدا کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ وہاں کی جو بڑی آبادی ہے نا ہندوؤں کی، وہ اس بات کے خلاف ہو جائے گی، وہ ان ایجیٹیٹرز کے خلاف ہو جائے گی. لہٰذا پاکستان کو اس معاملے میں مکمل خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا بیان آیا آج شاہ محمود قریشی کا کہ ہم اس میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے. دیکھیں ان کے پاس تو ہتھیار آ جائے گا، ہم انہیں ہتھیار کیوں دیں کہ جی اس میں تو اصل میں پاکستان پیچھے ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، زراعت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، کسان کا مسئلہ ہی نہیں ہے، بیج کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو پاکستان کا سیاسی حربہ ہے جو اس کسانوں کے ذریعے پورا کر رہا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ جو بہت بڑی میجورٹی ہے انڈیا کی ہندو، وہ سب ان کسانوں کے خلاف ہو جائے گا، اور وہ انڈیا اس کے باوجود کر رہا ہے. حالانکہ پاکستان نے ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا، اس کے باوجود کہا جا رہا ہے جی کہ یہ جو سکھ ہیں یہ پاکستان سے لے رہے ہیں، اپنا سپورٹ لے رہے ہیں. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور نہ میں سمجھتا ہوں انہیں اس طرح کی کوئی بات کرنی چاہیے، وگرنہ یہ اس تحریک کو تباہ کرنے والی بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تباہی کا آغاز ہے انڈیا کی. اٹ از دا بگننگ آف دا اینڈ. یہ انشاءاللہ تعالی جو کچھ وہ پاکستان سے کرتا رہا ہے، وہ میجر جو ہے وہ روز پاکستانی فوج کے بارے میں بےہودہ بکواس کرتا ہے، انڈیا کا میجر. تو اس نے کہا تھا نا کہ 15 دن اور 2 ماہ کے درمیان آپ دیکھ لیں گے پاکستان میں کیا ہوگا. تو وہ بہرحال ایک لمبی بات ہے، اس نے کس پس منظر میں کہا تھا. تو یہ اللہ کے کام ہے، یہ بجائے پاکستان میں کچھ ہو رہے کہ اب وہ انڈیا میں ہو رہا ہے. اور انڈیا یہ چیز، یہ مظاہرے یہ یقیناً جائیں گے. یہ ہم تو کہہ سکتے ہیں، حکومت کو نہیں کہنا چاہیے، کہ یہ یقیناً جائے گی خالستان کی طرف. آفٹر آل یہ بات اتر جائے گی. یہ تمام معاملات جو ہوتے ہیں نا مالی،
معاشی، یہ بالآخر سیاسی معاملات کی طرف جاتے ہیں، اس میں کوئی حد نہیں رہتا. آپ گھر میں کسی بچے کو ماریں، وہ آ جائے گا اس طرف کہ جی مجھے میرا کوئی حساب کتاب کر دے، مجھے نکال دے یا میرا کوئی دے دے وغیرہ. یعنی مالی معاملات فوراً سیاسی معاملات کی طرف شفٹ ہوتے ہیں. آپ میری بات سمجھے ہیں؟ لہٰذا اگر اس معاملے میں بہت بری طرح پھنسا ہے مودی، ساری دنیا کو پھنسانے والا، پاکستان کو پھنسانے والا، پاکستان کو آئسولیٹ کر دیں گے، اب آئسولیٹ ہو رہا ہے خود بھارت. تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم خاموشی سے یہ تماشا دیکھیں، اور یہ تماشا انڈیا میں بہت بڑی سطح پہ جائے گا. ہم کوئی حماقت عظمیٰ نہ کر لے، سفارتی سطح پر کوئی ایسی کسی قسم کی حمایت کا اعلان کر دے، یہ بہت بڑی حماقت ہوگی. اس سے شدید نقصان پہنچے گا ہندوستان کی کسانوں کی اس تحریک کو. ظاہراً تو یہ معاشی تحریک ہے نا، ان کے معاش کا مسئلہ ہے، ان کے روزگار کا مسئلہ ہے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ جب یہ تحریک بگڑے تو یہ سیاست کی طرف نہ جائے. اگر اس کا کوئی حل نہ نکلا، اور جیسا کہ توقع ہے اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا. دیکھیے ابھی آپ نے جو صدیقی صاحب سے انٹرویو کیا، ایک لفظ بڑا انہوں نے اچھا استعمال کیا ہے. انہوں نے کہا ہے یہ دجالی کھیل کا ایک حصہ ہے، یہ عالمگیریت یعنی گلوبلائزیشن جو ہے یہ اسی کا ایک حصہ ہے نا. بالآخر ساری دنیا میں ایک حکومت قائم کر دینا یہ اسی کا حصہ ہے. کہ انہوں نے آغاز میں سپورٹس سے اس کو شروع کیا ہے. پہلے کئی آج سے 40-50 سال پہلے پاکستان کی سپورٹس کا کوئی دنیا کی سپورٹس سے کوئی تعلق ہوتا تھا؟ اب پاکستان کسی بھی سپورٹس میں یا کوئی دوسرا ملک کسی بھی سپورٹس میں اپنی سطح میں کسی سپورٹس کا کوئی شیڈول بھی نہیں بنا سکتا. تو یہ ہر چیز میں گلوبلائزیشن لا رہے ہیں، یہ بھی اسی کا حصہ ہے. اور یہ وہ بالکل صحیح لفظ نے استعمال کیا ہے، یہ اس دجالی پروگرام کا حصہ ہے جس میں بالآخر ایک عالمگیر حکومت قائم کی جائے گی. آگے چلتے ہیں جناب اور بات کرتے ہیں سی پیک پروجیکٹ میں روس کی شمولیت کی. سر اطلاعات یہ ہیں کہ سی پیک کی ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر جو ہے روس جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایک پارٹنرشپ بنانا چاہ رہا ہے. ان خبروں میں کس حد تک صداقت ہے؟ جی وسیم صاحب، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ بھی. دیکھیے جو رشیا ہے اس کے لیے سی پیک کی امپورٹنس کیا ہے، گوادر پورٹ کی امپورٹنس کیا ہے، اور یہ کہ پھر آگے بی آر آئی کی امپورٹنس کیا ہے. پاکستان کے ساتھ تو اس کے تقریباً 2017 میں ہی یہ معاہدے ہو چکے ہوئے تھے کہ گوادر پورٹ کو بھی استعمال کر سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہوئے بات اس سٹیج پہ پہنچی ہے. آپ نوٹ کرتے ہوں گے کہ پچھلے 3 یا 4 سال میں جو امریکن پریشر ہے خاص طور پہ چائنا کے اوپر، رشیا کے اوپر، اور ان پورے ممالک جو ہمارا خطہ ہے اس کے اندر، اور انڈیا کو پھر انگیج کرنا اس پورے خطے کے اندر، یہ سارا پریشر وایا انڈیا ہے، اس میں اس قدر اضافہ ہوا. اب تو کوڈ کے ذریعے بھی، یعنی کہ آسٹریلیا، جاپان اور دوسروں کے ذریعے بھی وہ اس قدر انکریز ہو گیا ہوا ہے کہ شاید پہلے 9/11 کے بعد سے لے کے اب تک اتنا زیادہ نہیں تھا. اس عرصے میں 3-4 سال میں بہت زیادہ انکریز ہوا ہے. اور رشیا نے ہر جگہ محسوس کیا ہے کہ خاص طور، اور پھر یوکرین والا معاملہ، اس کا کرائمیا کے لیے تو ابھی حال ہی میں بل انہوں نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں بھی پیش کیا. وہ نان بائنڈنگ ہوتا ہے لیکن ہر سال کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ پھر کیا ہے کہ وہ یوکرین جو ہے اس کو واپس کرے. حالانکہ ریفرینڈم کے تھرو کرائمیا جو ہے وہ رشیا کے ساتھ ملا تھا، وہ کہتے ہیں انیکس کیا ہوا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رشیا کے مفادات جو ہیں وہ صرف ایک تو تجارتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی کرنا چاہ رہا ہے، انرجی سیکٹر میں بھی، انفراسٹرکچر سیکٹر میں، انرجی میں یہ بجلی اور پانی بھی، اور ساتھ اس کے گیس میں خاص طور پہ ٹاپی آپ نے سنا ہوگا، وہ جو پائپ لائن ہے اس کے ذریعے بھی، ترکمانستان کے ذریعے جو ہے گیس کا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ پرپوزڈ ہے کافی عرصے سے. اور افغانستان میں خاص طور پہ افغان طالبان بھی اس کے آن بورڈ ہیں، اور یہ بھی خبریں آتی رہی ہیں کہ افغان طالبان افغانستان کے ذریعے آنی ہے، اور ان کو معلوم ہے رشیا کو کہ آئندہ جو آنے والی حکومت ہوگی کوئی، اس میں افغان طالبان کا پلڑا بھاری ہوگا، یقیناً ان کا رول ہوگا ڈیفینیٹلی. اور دوسری طرف چائنا جو ہے وہ بھی انگیج کرنا چاہتا ہے، کیونکہ چائنا کے اوپر انڈیا کی جو 370 اور 35A والا جو معاملہ ہوا ہے نا، لداخ والا، اور پھر دوسرے جو معاملات انڈیا نے کیے ہیں چائنا کے ساتھ، اور چائنا نے جواب بھی بھرپور دیا ہے. تو چائنا سمجھ گیا ہے کہ مجھے اپنی سی پیک اور بی آر آئی کو اگر آگے بڑھانا ہے تو اس کے لیے اب ڈائریکٹلی انگیج ہونا پڑے گا، اور اپنے بلاک کو مضبوط کرنا پڑے گا، اپنے ساتھ ممالک کو ملانا پڑے گا. اس میں رشیا جو ہے ایک امپورٹنٹ ملک ہے، رشیا کے بھی انٹرسٹ کنورج کر رہے ہیں اس معاملے میں. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چائنا کی سفارتکاری بھی ہے اس حوالے سے پاکستان کے ساتھ ساتھ؟ دیکھیے رشین ایمبیسڈر ان چائنا، اس نے یہ بیان دیا کہ ہم سی پیک میں باقاعدہ حصہ لینے لگے ہیں. وہاں چائنا کی نیوز ایجنسی نے اور ان کے میڈیا نے رپورٹ کیا ہے،
اور پاکستان نے ایگری کیا اس کے اوپر کہ وہ ہے یہ ایسی بات یقیناً موسٹ ویلکم، موسٹ ویلکم تو چاہیے. پاکستان کے ساتھ ان کے ٹینکس کا بھی معاہدہ ہو چکا ہوا ہے، پاکستان کے ساتھ ان کے ہیلی کاپٹرز کا بھی معاہدہ ہو چکا ہوا ہے. اور انڈیا نے جہاں اور بہت ساری بیوقوفیاں کی ہیں پرائم منسٹر مودی کے انڈر، وہاں پہ یہ بھی کیا کہ اپنے آپ کو اسٹرینج کر دیا ہے. یعنی کہ جو ایک زمانے میں سوویت یونین کے کیمپ میں ہوا کرتا تھا اور امریکہ اس کی پھر بھی اس چیز بات حاصل تھی، اب اس نے امریکہ کے کیمپ میں باقاعدہ کھلم کھلا قدم رکھ دیا ہوا ہے اور باقی سب سے اسٹرینج ہو گیا ہے. چائنا کے خلاف بھی محاذ کھول دیا ہے اور رشیا بھی محسوس کرتا ہے کیونکہ امریکہ از دا اینیمی، تو اس کا فرینڈ اینیمی ہے نا پھر جو بظاہر نظر آتا ہے. تو پھر یہ شفٹس جو ہو رہی ہیں نا یہ تو باقاعدہ نظر آ رہی ہیں. اور ایک بات سمجھنے والی صاحب بات یہ ہے کہ روس جو ہے وہ گرم پانیوں تک پہنچنا تو اس کا ایک دیرینہ خواب تھا، اس کے لیے اس نے ایک طویل جنگ بھی لڑی اور اس کے نتیجے میں وہ پاش پاش بھی ہوا خود. تو اس کا تو ایک دیرینہ خواب تھا جو اب جو ہے ایک مشترکہ معاشی مفاد کی صورت میں جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. وسیم صاحب آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف توجہ دلوائی ہے. یہ جو ہے نا آپ اگر 19th سینچری کے مڈ میں یعنی 1860s میں دیکھتے ہیں تو ایک رشین امپائر ہوا کرتی تھی اور وہ رشین امپائر تھی زارز کی، وہاں کے بادشاہ تھے، کرسچن تھی پریڈومیننٹلی وہ. اور اس کے جہاں پہ ہماری آٹومن امپائر جو تھی اس کے ساتھ بھی چپکش تو چلتی تھی بالکل، لیکن اس کی تاج برطانیہ کے ساتھ بھی چپکش چلتی تھی بہت زیادہ. اور تاج برطانیہ یہاں پہ موجود تھی اس وقت. اچھا اسی دوران آپ دیکھتے ہیں کہ رشیا کو گرم پانیوں تک آنے میں روکنے میں ایک طرف تو مسلمانوں کا تو ایک جینوئن کنسرن تھا اور وہ تھا کہ وہ بوسفورس سی اور باقی علاقوں کے ذریعے کہیں پہ آٹومن امپائر کے اوپر نہ حملہ کریں. لیکن تاج برطانیہ جو کہ غاصبانہ قبضے کیے ہوئے تھے وہ بھی اس کو روک رہا تھا گرم پانیوں پہ آنے سے. اسی دوران میں وقت آگے چلتا گیا تو یہ جو فرسٹ ورلڈ وار ہوئی اس کے دوران ہی بولشوک ریولوشن آ گیا اور وہ رشیا نہیں سوویت یونین بن گیا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں فرق کرنا. جب سوویت یونین بنا تو وہ ایک کمیونسٹ کنٹری کے طور پہ سامنے آیا اور بڑھتے بڑھتے ایک سپر پاور بن گیا. جب وہ سپر پاور بنا تو اس نے سپر پاور کے طور پہ ڈیل کرنا شروع کر دیا، مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات میں زبردستی کرنا. ایسٹرن یورپ پورے کا پورا اپنا قبضے میں تقریباً لے لیا. یہ جو ہمارے سینٹرل ایشین ممالک ہیں ان میں سے اکثر مسلمانوں کی تھی ان کو ضم کر لیا اپنے اندر اور افغانستان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی کہ گرم پانیوں تک میری رسائی آ سکے. بالکل جو نیگیٹو پڑی اس کے اوپر الٹی پڑ گئی. اس میں بہت ساری لوگ جان بات ہوئے. پہلے بہت سارا گراؤنڈ ورک کیا تھا، اپنی حمایت یافتہ جو سربراہ تھے افغانستان میں ان کو لے کے آئے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور کولڈ وار تو چل رہی تھی اس وقت تو امریکہ بھی اندر آ گیا، کود پڑا اس کے اندر. اور اصل میں تو مجاہدین نے کوشش شروع کی تھی نا کہ وہ جو جسے پولر بیئر کہتے تھے وہ رشیا وہ اس طرف نہ آ رہا ہو. لیکن امریکہ نے مدد کی، ٹھیک ہے مدد کی اس وقت کیونکہ امریکہ کا بھی وہ دشمن تھا. سوویت یونین تو شکست و ریخت کا شکار ہو گیا اور اس کے بعد پھر وہ ایک بہت کمزور ملک کے طور پہ رشیا رہ گیا. یہ ہم بات کر رہے ہیں 90s کی. ٹھیک. لیکن پوسٹ 9/11 اور پیوٹن کے آنے کے بعد رشیا نے دوبارہ گین کرنا شروع کیا. اب یہ کمیونسٹ سوویت یونین نہیں ہے، اب یہ رشیا ہے جو کہ پریڈومیننٹلی کرسچن رشیا ہے اور یہ اس سوچ کے اوپر یا اس فکر کے اوپر چل رہا ہے جس طرح کے 19th سینچری کے درمیان میں ہوا کرتا تھا. تو اس نے سمجھا ہے اس بات کو رشیا نے کہ مجھے اب زور اور زبردستی سے تو نہیں میں کر سکتا یہ کام. انڈیا دوسرے کیمپ میں چلا گیا ہوا ہے، امریکہ میرے خلاف ہے ہر جگہ پہ، ایون میرے ڈور سٹیپ کے اوپر پولینڈ میں آ کے یورپ کے اندر وہاں پہ میزائل شیلڈز لگا رہا ہے میرے خلاف، یوکرین کو میرے خلاف وہ بھرا جا رہا ہے، ہر طرف سے مجھے انسرکل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میرے لیے راستہ کیا بچتا ہے پھر؟ یہ ہے کہ میں وہ ممالک جن سے فائدے لیے جا سکتے ہیں یا جن سے تعلقات بڑھانے میں میرا فائدہ بھی ہو سکتا ہے. ان ادر ورڈز ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رشیا کا اس میں سی پیک میں شمولیت اس وقت میں ایک مجبوری بھی بن چکی ہے. ایک مجبوری ہے اس کی. چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں، پاکستان کے ساتھ اس کا فیوچر کا ایک تعلق بننے کی ایک اس کی بھی خواہش ہے اور پاکستان بھی اب سمجھتا ہے کہ رشیا وہ والا رشیا نہیں ہے. اور امریکہ کے کیمپ سے اگر نکلنا ہے تو ہمیں ان لائنز کے اوپر آنا پڑے گا کہ ایک آلٹرنیٹیو جو ہے اس کو سامنے رکھا جائے ہمارے. تو بہرحال یہ ایک نئی بدلتی ہوئی دنیا کی حقیقتیں ہیں. ٹھیک ہے ایوب بیگ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا ایک نئی تقسیم کی طرف بڑھتی جا رہی ہے. کسی زمانے میں یہ بائی پولر ہوتی تھی یعنی امریکہ اور رشیا، پھر یہ یونی پولر ہو گئی، اب پھر یہ نئی تقسیم جو ہے وہ بن رہی ہے اور بننے جا رہی ہے اگلے مستقبل میں.
یہ فرمائیے کہ یہ نئی تقسیم جو ہے یہ مسلم ورلڈ کے لیے اس کا کیا امپیکٹ ہے اور اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے؟ وسیم صاحب، دنیا پہلے بائی پولر تھی اور یہ نتیجہ تھا در حقیقت سیکنڈ ورلڈ وار کا، کہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہوئی، دو طاقتیں سامنے آئیں، ایک سوویت یونین کے نام سے، اصل میں تو رشیا تھا، باقی جو سوویت یونین تھا وہ ماردار سے بنا تھا، اصل میں روس تھا، اور باقی اس نے اپنے زور بازو کے بنیاد پہ بہت سو کو ساتھ ملا لیا تھا. اور اب دنیا دو حصوں میں ایک کچھ لوگ سوویت یونین کے ساتھ، کچھ لوگ سے مراد کچھ ممالک، اور اکثریت جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ رہی. پاکستان بھی جو ہے وہ اس نے بھی امریکہ کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ارلی 50s میں، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ ایک صحیح فیصلہ تھا، کیونکہ یہ تو نان بلیورز تھے سوویت یونین والے، اور بہرحال امریکن جو تھے وہ بلیورز تو تھے، خدا پر یقین تو رکھتے تھے، وہ مذہب کے دشمن تو نہیں تھے. اسی وجہ سے ہمارا ٹرینڈ امریکہ کی طرف ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو رشیا. دیکھیں نا، یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک ملک جو کسی مذہب کے نام پر بنا ہے وہ اللہ کا انکار کرنے والے کے ساتھ مل جائے، یہ تو ممکن نہیں تھا. لہٰذا کچھ لوگ جو اس پر تنقید کرتے ہیں نا کہ پاکستان شروع میں امریکہ سے مل گیا، غلط کرتے ہیں. پاکستان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ پاکستان نے اس کے بعد جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. کیا کرنا چاہیے تھا؟ کرنا یہ چاہیے تھا کہ اپنے قدموں پر خود کو مضبوط کرتا، اپنی بنیادیں مضبوط کرتا، نظریاتی بنیادیں جو استعمال کرتا، نظریاتی بنیاد، اور نظریاتی بنیادیں مضبوط ہونے سے ہمارے معاشی، سیاسی، معاشرتی حالات بہتر ہوتے. تو ہم نے جو امریکہ سے دوستی کی تھی وہ یہ نہ کہ یہ مساوی بنیادوں پر کسی سطح پہ تو ہوتا نا کہ یہ بھی ایک ملک ہے اور یہ بھی ایک ملک ہے. ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم بس نرے غلام بن کر پھر ایسے دوست بنے. اگرچہ ایوب خان نے لکھا تھا کہ فرینڈز ناٹ ماسٹرز، لیکن حقیقت تو ہے کہ وہ ماسٹر ہی تھے، فرینڈ کب تھے. اب جو صورتحال بنتی جا رہی ہے قدرتی طور پر، میں سمجھتا ہوں اس میں پاکستان کی کوششوں کو ایسا حصہ نہیں ہے، کوئی قدرتی طور پر معاملات اس طرح آگے بڑھے ہیں کہ پاکستان کو امریکہ سے دور ہونا پڑا ہے اور پاکستان کو ایک نئی ابھرتی ہوئی عالمی قوت کے قریب جانا پڑا ہے، یعنی چائنا. اچھا، جیسے کہ ابھی رضا اکثر نے فرمایا کہ روس اور امریکہ کی جو دشمنی پرانی ہے، اور روس امریکہ اب بھی جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ روس ابھرے نہ، وہ پہلے والی طاقت نہ حاصل کر سکے. تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ روس، چائنا، پاکستان قریب آئے. لیکن ہمیں جو مسئلہ پڑ گیا ہے وہ اس وقت پڑا ہے اسرائیل کی وجہ سے، عربوں کی وجہ سے، کیونکہ اسرائیل نے عرب فتح کر لی ہے. اسرائیل نے عرب فتح کر لیا، بالفعل فتح کر لیا. اس فتح کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب جو عرب ہے، اب وہ، یعنی میں سمجھتا ہوں ہم سے بھی زیادہ غلام بنا ہے امریکہ کا. سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ چلا گیا ہے، مصر بھی اسی طرح جائے، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ تقریباً قطر کے علاوہ سارا عرب جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ چلا گیا. شام ہے کیا؟ شام میں کوئی حکومت ہے؟ کچھ نہیں کہہ سکتے، ہے حکومت نہیں ہے. شام کی پالیسی کیا ہے کیا نہیں کسی کو نہیں معلوم، شامیوں کو خود معلوم نہیں ہم پر کون حکومت کر رہا ہے. تو شام کو تو چھوڑیے، گولان کی پہاڑیوں کا انہوں نے اعلان کر دیا کھلا کہ امریکہ نے کہ یہ اسرائیل کا حق ہے. تو یوں سمجھیے کہ عرب جب فتح ہو گیا، مفتوح ہو گیا، تو اب مسلمانوں کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا. دیکھیے اکثریت مسلمانوں کی تو اس خطے میں رہتی ہے، عرب میں رہتی ہے، اور وہ اب چلے گئے ہیں امریکہ کے ساتھ، چلے گئے ہیں، گھسیٹے گئے ہیں. اور پاکستان کا مفاد اس وقت بالکل اینٹی امریکہ ہے، پرو امریکہ ہو ہی نہیں سکتا، پرو چائنا ہے، پرو رشیا ہے. تو یہ جو تقسیم ہوئی ہے یہ مسلمانوں کی بھی تقسیم ہو رہی ہے. یہ جو تقسیم ہوئی ہے نا، یہ جو نئی ابھرتی، اس میں مسلمان بری طرح تقسیم ہوتے نظر آ رہے ہیں. پاکستان اب امریکی کب میں اب کبھی واپس نہیں جا سکتا، اور تمام عرب جو ہیں وہ اب کسی طرح مجھے امریکی چنگل سے نکلتے نظر نہیں آتے. تو یہ تقسیم مسلمانوں کی ہو جائے گی. اللہ کوئی بہتر راستہ نکال دے تو بات الگ ہے. انسانی عقل کے مطابق، ہماری عقل کے مطابق، زمینی حقائق کے مطابق یہ جو نئی تقسیم ہے یہ بصیرت مجموعی مسلمانوں کے لیے بڑی خطرناک ثابت ہوگی. ٹھیک ہے، ایوب بیگ صاحب، جناب رضا الحق صاحب اور احمد سہیل صدیقی صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمارے تمام سوشل میڈیا پہ آپ دیجیے گا.
آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.